بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ انفطار کے بعد اگلی سورہ سورہ مطففین ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 36 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کی ابتدا اس سے ہے کہ ہلاکت ہے مطففین کے لیے۔ تطفیف، مطفف تطفیف سے ہے۔ تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، یعنی کسی کو چیز دیتے وقت کم تولنا، کم ماپنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ بظاہر جو آدمی کمی کرتا ہے وہ اپنے خیال میں تھوڑی چیز دے کر زیادہ پیسے لے لیتا ہے، وہ اپنے خیال میں نفع کما رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ہلاکت کما رہا ہے، کیونکہ خود تو یہ ایسا کرتا ہے اور دوسرے سے جب چیز لینے جاتا ہے تو پھر یہ توقع رکھتا ہے، بلکہ خواہش رکھتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے چیز پوری دی جائے۔ 2 نمبری کرنے والا، دھوکہ کرنے والا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا جائے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو چاہے کروں لیکن میرے ساتھ معاملہ اچھا کیا جائے۔ تو یہ دوہرا معیار، یعنی جب انسان دینے پہ آئے تو کچھ اور، لینے پہ آئے تو کچھ اور، یہ تخفیف ہے۔ اگرچہ یہاں اس کا تذکرہ صرف چیزوں کے لینے دینے میں ہے، مگر معاملات زندگی میں کئی جگہوں پر یہ رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ اپنی جو ہے وہ بیٹی کی بات آئے تو ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، بہو کی بات آئے تو فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی دوہرا معیار ہے۔ اگر ہمارا بیٹا اپنی بیوی کی کچھ بات سن کر چلتا ہو، مشورے سے چلتا ہو، تو کہتے ہیں رن مرید ہے، اور اگر اپنا داماد ایسا کرتا ہو تو کہتے ہیں بڑا سلجھا ہوا بچہ ہے، ماشاءاللہ ہماری بچی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ دوہرے معیار ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے قائم کر رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور۔ تو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، انسان کو معاملہ سب کے ساتھ یکساں رکھنا چاہیے۔ اگلی سورہ سورہ انشقاق ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی 25 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا اور پھر نامہ اعمال کے پیش کیے جانے کا تذکرہ ایک اور انداز میں فرمایا ہے۔ اگلی سورہ سورہ بروج ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جس کی 22 آیات اور 1 رکوع ہے۔ یہاں سے سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ تک یہ جو صورتیں ہیں، لم یکن الذین کفروا تک، ان کو کہتے ہیں اوساط مفصل، یعنی یہ درمیانے درجے کی صورتیں ہیں، درمیانی صورتیں ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک صورتوں کا ایک حصہ ہے، اور پھر آگے اذا زلزلہ سے لے کر والناس تک ایک حصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ فجر کی نماز میں سورہ حجرات سے لے کر جو ہے وہ سورہ بروج تک کسی سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور یہی ظہر کی نماز میں بھی معمول تھا۔ اور عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر سورہ زلزال تک پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ہر رکعت میں 1 سورت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ نمازوں میں ان جگہوں سے سورتوں کو پڑھا جائے۔ اور مغرب کی نماز میں اذا زلزلہ سے لے کر سورہ ناس تک 1 سورت پڑھا، ہر رکعت میں 1 سورت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ بروج، بروج کہتے ہیں برج، والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو بروج والا ہے۔ اس سورت میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، جس کی طرف اشارہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک کوئی بادشاہ تھا کسی زمانے میں، اس کا ایک جادوگر تھا سرکاری۔ تو وہ جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی جو بالکل نوخیز بچہ ذہین قسم کا دے دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا فن منتقل کر دوں، کیونکہ میں تو دنیا سے آج نہیں تو کل چلا جاؤں گا، تو یہ جو جادو کا فن ہے یہ رہ جائے گا۔ بادشاہ نے ایک بچہ منتخب کیا اور اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ جادوگر کے پاس بھی جاتا اور راستے میں ایک راہب پڑتا تھا، اس کی باتیں بھی، یعنی اس زمانے کا وہ اللہ والا تھا، اس کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے یہ بھی بیٹھ جاتا جا کر، تو یہ اس کی باتیں بھی سنتا۔ جادوگر کی باتیں شیطان کی دعوت تھی اور یہاں رحمان کی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تھا، تو اس کے دل میں یہ باتیں زیادہ اچھی لگنا شروع ہو گئی۔
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بچہ راستے میں جا رہا تھا کہ لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، تو ایک شیر تھا جس نے راستہ روک رکھا تھا، اس نے ایک کنکر پکڑا اور اس کو پڑھ کر یہ تیر پکڑا، بڑھ کر بہرحال یہ کہہ کر کہ میں راہب کے رب کے نام کے ساتھ اس کو مارتا ہوں۔ وہ مارا اور وہ ہلاک ہو گیا، جس سے وہ راستہ صاف ہو گیا۔ تو لوگوں میں اس بچے کی شہرت ہو گئی۔ اب بادشاہ کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ یہ تو کہانی کچھ اور ہو گئی ہے، میں تو اس کو جادو سیکھنے کے لیے بھیج رہا تھا اور یہ تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا، تو اس نے جب حالات کی تفتیش کرائی تو پتہ چلا ایسے ایسے راہب ہے جو اس کے ساتھ ہے، اور ایک اور نابینا آدمی تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس نے اس کو بھی یہی کہہ کر دم کیا تو اللہ نے اس کی آنکھیں بینائی واپس کر دی، وہ ہو گیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ سب اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ مجھے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ اپنی خدائی کا دعویٰ رکھتا تھا اور جادو کا سہارا لیتا تھا۔ تو اس نے جب یہ سنا تو اس کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو میری کرسی اور میری جو سب کچھ بنا ہے وہ بگڑ جائے گا۔ اس نے اس کو پکڑا، راہب کو تو قتل کروا دیا فوراً، نابینے کو بھی قتل کروا دیا جو بعد میں بینا ہو گیا تھا۔ لیکن اس کو کہا، بچے کو کے بارے میں یہ کہا کہ جاؤ، اپنے کارندوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے جا کر اس کو نیچے گرا دینا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ وہ سارے نیچے گر گئے اور بچہ صحیح سالم واپس چل کر آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جو ہونا تھا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے جاؤ سمندر میں، وہاں جا کر کشتی سے اس کو نیچے گرا دینا۔ تو وہ جب لے گئے تو وہ تو سارے گرانے والے سب گر گئے اور یہ بچہ چل کے واپس۔ اب بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں کیا کروں اس کا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے اگر مجھے مارنا ہے تو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ اپنے پورے جو عوام ہے شہر کی اس کو اکٹھا کر کے اس کے بعد جو ہے ایک تیر لے، اس تیر پر یہ کہ بسم ربی ھذا الغلام، کہ اس غلام کے رب کے نام سے تیر چلاتا ہوں، تو پھر تو مار سکے گا مجھے۔ یعنی تو جو خدائی کا دعوے دار ہے، تیرے ہاتھ میں موت زندگی نہیں ہے، اگر ہوتی تو مجھے مار لیتا۔ جن کو تو نے مارنے کے لیے بھیجا وہ مر گئے، جس کو مارنے کے لیے بھیجا وہ زندہ واپس آ گیا۔ تو اگر موت زندگی جو ہے وہ اس مالک کے ہاتھ میں ہے جس کے نام سے تو تیر چلائے گا۔ جب اس نے یہ کیا تو وہ تیر لگ گیا، اس کو لوگوں کو وہ سارا کہانی اور قصہ پتہ تھا۔ جب یہ بات ہوئی تو وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سینکڑوں کی تعداد میں، انہوں نے فوراً کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس بچے کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ کو یک نہ شد دو شد مصیبت تو کئی زیادہ بڑی ہوگی کہ کہاں وہ 3 آدمی جو تھے میرے خلاف بات کرنے والے، میری خدائی کے کو چیلنج کرنے والے، اور کہاں اب سینکڑوں لوگ پیدا ہو گئے۔ اس نے بہرحال اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ ان سب کو، جیسے فرعون نے جادوگروں کو کہا تھا کہ سولی دے دیا جائے، ایسے ہی اس نے یہ کہا کہ خندقیں بڑی بڑی کھودیں، اس کے اندر الاؤ جلائیں، آگ جلائیں اور ان کو پکڑ پکڑ کر اندر ڈالتے جائیں۔ تو کئی جو ہے سینکڑوں لوگ ان خندقوں میں اس جرم کی پاداش میں جلائے گئے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کو فرمایا وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ ان سے یہی قد تھی، یہی گلہ تھا، یہی انتقام کی وجہ تھی کہ وہ صرف اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت ایسی بھی آئی ان مومنین میں سے کہ جس کا دودھ پیتا بچہ اس کے ساتھ تھا، تو وہ تھوڑی دیر ہچکچائی، ہو سکتا ہے مامتا جو بچے کے ساتھ پیار ہے وہ اس نے تھوڑے سے قدم روکے ہوں اس کے، لیکن ابھی وہ ہچکچائی اور رکی تھی کہ بچے نے کہا اماں اصبری فانک علی الحق، اے میری ماں ثابت قدم رہے کیونکہ تو حق پر ہے۔ تو وہ بھی بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ یہ واقعہ اس صورت مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ظلم اور ظالم اور ظلم کرنے والے یہ تو دنیا کی زندگی میں تو انہوں نے جو کچھ کر لیا، لیکن آگے کی زندگی میں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں انہوں نے ظلم اپنے ساتھ کیا، اس لیے کہتے ہیں ظالم جو ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں تو مظلوم کے ساتھ ظلم ہے، لیکن حقیقت میں وہ ظلم اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے سورہ طارق ہے جس کی 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ اعلیٰ ہے جس کی 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے کامیابی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو پاک ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی
یہ 3 کام کیے تو وہ کامیاب۔ پاکی سے مراد یہاں وہ والی پاکی بھی ہے جو ہم کپڑا پاک کرتے ہیں، جسم پاک کرتے ہیں نجاست سے، اور اس سے دل کی پاکی بھی مراد ہے۔ اس لیے کہتے ہیں طہارت جو ہے وہ 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت تو ہم خون، پیشاب، پاخانہ اور کوبر، لید اور ان چیزوں سے کرتے ہیں، جب جسم کو لگ جائے تو جب تک ہم ہٹا نہ لیں ہمیں چین نہیں آتا۔ باطنی طہارت جو ہے وہ یہ ہے کہ دل انسان کا برے اخلاق سے پاک ہو جائے۔ برے اخلاق کیا ہیں؟ حب شہوت ہے، گناہ کا جذبہ، حب مال ہے، ناجائز طریقے سے مال کمانے کا جذبہ ہے، حب جاہ ہے، اپنے آپ کو بلند رکھنے کا جذبہ ہے کہ میری ٹانگ اوپر رہے گی، میں کسی کے نیچے نہیں۔ اور اسی طریقے سے غصہ ہے کہ انسان جب غصے میں آئے اپنے آپ سے جذبات سے باہر ہو جائے، اعتدال سے باہر ہو جائے۔ پھر جو ہے حسد ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اپنے دل میں ایک جلن محسوس ہونا کہ فلاں کے پاس کیوں ہے، پھر اس جلن کا اظہار کرنا مختلف طریقوں سے کہ یہ تو کل کا بچہ ہے آج یہ کر رہا ہے، کل اس کا باپ جو ہے وہ پھیری پہ کپڑے بیچا کرتا تھا، ریڑھی لگایا کرتا تھا، آج یہ بڑا لینڈ لاٹ ہو گیا۔ تو یہ سب تقریباً حسد کے ہی اظہار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر کہیں ہو تو سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دل میں حسد ہے۔ اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں بیماریوں کے، جیسے ظاہری بیماریوں کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے بیماری ہے، علامتوں سے پتہ چلتا ہے بیماری ہے، تو یہ حسد کی بیماری بھی دل کے اندر انسان کے ہوتی ہے۔ اس بیماری کا علاج بھی ہے۔ علاج فرمایا یہ ہے کہ جس کے بارے میں حسد محسوس ہو اس کا نام لے کر اس کے حق میں دعائے خیر کریں، تو اس سے دل کو اللہ سکون سے بھر دیتے ہیں۔ شیطان کا تسلط اور جذبہ جو اس پہ ہے، غلبہ ہے، وہ اس دل سے ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ تو ان بیماریوں سے جو اپنے آپ کو دل کو پاک کرے وہ ہے تزکیہ، وہ ہے پاکیزگی، اور پھر نماز اور اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ باتیں تو ایسے ہی ہیں لیکن تم اس کی بجائے کیا کرتے ہو؟ دنیا کی چند دن کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، کیونکہ تزکیہ کرنے میں تو آدمی بظاہر نیچے جاتا ہے، تکبر کرنے میں آدمی اوپر آتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں میں نیچے کیوں جاؤں۔ دنیا کی 4 دن کے لیے اوپر آتا ہے لیکن اصل میں وہ بندہ بیچارہ نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی انسان ہے جو ہے ناسمجھ ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، حالانکہ آخرت بہت اچھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے۔ تو دنیا کی زندگی انسان کی جیسی کیسی گزر جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ اگلی سورہ غاشیہ ہے جس میں ایک آیت آتی ہے عاملۃ ناصبہ، کہ ایسے مشقت کرنے والے لوگ جو کام کرنے والے ہیں، تصلی نارا حامیہ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر میں ایک راہب کو دیکھا کہ جو عبادت کر کر کے مشقت مجاہدہ کر کے بالکل ایسے سوکھی ہڈی ہوا پڑا، کالا سیاہ اس کا جسم ہوا پڑا۔ تو آپ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو بیچارے مشقت کرنے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن بنے گے۔ کیوں؟ حضرت امام تفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ جو جوگی ہوتے ہیں، جیسے ہندو جوگی ہیں اور غیر باطل مذاہب کے لوگ ہیں، بڑی محنتیں کرتے ہیں لیکن ان کا کنیکشن کٹا ہوا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ ملنے کا راستہ ہے وہ ہے گنبد خضرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرمایا کہ اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے نقش قدم پر چل کے آنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو کنیکشن جو ہے وہ گنبد خضرا سے جڑتا ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ حضور کو نہیں مانتے تو ان کی یہ سب محنتیں بیکار۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ آگے اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے جنت کا تذکرہ فرمایا فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تکیے لگے ہوئے، واکواب موضوعہ، آب خورے پانی کے برتن سجے ہوئے، ونمارق مصفوفہ، قالین بچھے ہوئے، وزرابی مبثوثہ، اور اس کے بعد جنت میں اور عیش و عشرت کے سامان جتنے بھی ہیں وہ لگے ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر ہمارے حضرت جو ہیں وہ عام طور سے اس کو شادی کے نکاح کی تقریب کے موقع پر پڑھا کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی
جنت میں شادی کا سارا سامان سجا ہوا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. دنیا کا سامان تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے. آج جو ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں، کل ہی ہمیں اس میں دراڑیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دنیا کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی ہے، لیکن جنت ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں کوئی خامی نہیں. تو فرمایا تم سب لوگ جنت کے دلہا ہو، دلہا پہنچو صحیح، بس سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. بس دنیا کے اندر ان سامانوں سے اور ان چیزوں سے اتنا دل نہیں لگانا کہ اس کی بنیاد پر رویہ تبدیل ہو جائے. کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں کہ جو شادی تو بچی سے کرتے ہیں لیکن اصل میں سامان سے کر رہے ہوتے ہیں. سامان میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو اسی پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اصل میں سامان سے دل لگ رہا ہے، انسان سے دل نہیں لگ رہا. جو نباہ ہوتا ہے، سکون آتا ہے زندگی میں، وہ تب آتا ہے جب انسان سے دل لگائے، سامان سے دل نہ لگائے. لوہا لکڑی یہ تو اپنی اپنی خصوصیات رکھتی ہیں، تو ان سے کیا دل لگانا. دل تو انسان کو جو ہے وہ اللہ کی مخلوق سے لگانا چاہیے اور جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اس لیے شادی کے موقع پر مطالبات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ دیا جائے، یہ دیا جائے، وہ دیا جائے، فلاں دیا جائے. جب بیٹی مل گئی تو سب کچھ مل گیا. بیٹی اللہ کی رحمت ہے. ہم کسی کی بیٹی کی قدر کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں موجود ہیں، اللہ ان کو بھی قدر اور عزت عطا فرمائیں گے. لیکن اگر ہم کسی کی قدر نہیں کریں گے تو پھر اندیشہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جو باقی آدھا پارہ باقی ہے اس کا پھر کل، بلکہ ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جو سلسلہ رمضان سے شروع ہوا ہے اس کو آخر رمضان تک چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ. کچھ نہ کچھ اس موقع پر اگرچہ کچھ وقت کم ہو جائے گا تو انشاءاللہ بیٹھنا ہوگا اور قرآن پاک سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے.